السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری قسط منہج المحدثین فی النقد، محدث دکتور حافظ بن محمد الحکمی حافظہ اللہ کی کتاب کا تعارف ہم پیش کر رہے تھے۔ یہ تفصیلی تعارف ہمارے محترم فضیلت مآب حافظ خضر حیات المدنی حافظہ اللہ نے تحریر کیا اور حق ادا کر دیا۔ تو یہ چونکہ کافی مفصل ہے اور متقدمین اور متاخرین میں فرق کرنے والے احباب کو کہاں غلطی لگی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کتاب میں مصنف حافظہ اللہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ دراسہ کیا، ایک ایک چیز پر نقد کیا۔ تو اس کی 4 مبحث کا تعارف ہم پہلے کروا چکے ہیں۔ میری اپنے طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اس کا پہلی قسط ضرور سنیں، اس میں بڑے ہی اہم فوائد ہیں۔ تو اب ہم مبحث پنجم جو اس کا تعارف ہے منہج المحدثین فی النقد کا، اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ محترم حافظ خضر حیات حافظہ اللہ لکھتے ہیں، حکم حدیث میں ائمہ نقاد کا منہج۔ اس بحث میں حکم حدیث کے ائمہ نقاد کے منہج کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شیخ کے نزدیک محدثین کے احکام کا تتبع و استقراء کیا جائے تو وہ 2 میں سے کسی ایک طریقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ حدیث کے طرق کی جمع و تفتیش اور احوال روات کے بعد حکم صادر کرنا، اور عام طور پر حکم کا یہی طریقہ محدثین نے اختیار کیا ہے، اور یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ حدیث کے تمام طرق کا استیعاب۔ یہاں ائمہ کے اس حوالے سے کئی ایک اقوال نقل کیے ہیں، مثلا الباب اذا لم تجمع طرقہ لم یبین خطأہ لو لم نکتب الحدیث من 50 وجہا ما عقلناہ۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہم علت کی معرفت کے طریقوں پر جو ہم نے دروس دیے، لیکچر دیے، اس میں اس مسئلہ پر ہم نے مفصل گفتگو کی ہے۔ بہرحال دوسرا مرحلہ ان طرق کے راویوں کے احوال کی تحقیق و تفتیش۔ پھر محدثین راویوں کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم جو حفظ و ضبط میں قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان کی حدیث قابل احتجاج ہوتی ہے۔ دوسری قسم جن کے حفظ و ضبط میں مسئلہ ہوتا ہے، مثلا سیء الحفظ، مختلط اور ضعیف وغیرہ، ایسے لوگوں کی روایات کو محدثین متابعات و شواہد میں لے کر آتے ہیں، اور پھر اس میں سفیان ثوری، ابن عیینہ، ابن المدینی اور احمد بن حنبل کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ تیسری قسم ایسے راویوں کی ہے جن کا ضعف شدید ہو، ایسے راوی کسی حالت میں بھی قابل احتجاج نہیں، اور ان کی صراحت بھی ائمہ محدثین کی کلام میں موجود ہے۔ تیسرا مرحلہ میں پھر راویوں کی روایت کے بیان میں اتفاق و اختلاف کو دیکھا جاتا ہے، اور اختلاف کی صورت میں حفظ و ضبط، متابعات و شواہد وغیرہ قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے روایات پر کلام کیا جاتا ہے، اور حدیث پر حتمی حکم کا اصدار ہوتا ہے۔ یہاں بطور مثال امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب التمییز سے حدیث ابن عباس بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کی گئی ہے، اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ کے کلام کی تفہیم کروائی ہے کہ انہوں نے کس طرح حدیث کی مختلف روایات میں خلاف کا ذکر کر کے متابعات و شواہد کی روشنی میں ایک وجہ کو ترجیح دی ہے۔ اس قسم کی مثالوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے
کیونکہ عام طور پر طالب علموں کو روایات اور مطابعات و شواہد کی ترتیب کا علم نہیں ہوتا۔ دراست الخلاف کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ذوق نقد اور ملکہ تحقیق کی بنیاد پر احادیث پر حکم لگانا۔ پہلا طریقہ جو بیان ہوا ہے وہ ایک منظم و مرتب اور واضح طریقہ ہے، اور عام طور پر احادیث پر حکم میں یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف ان واضح خطوات و مراحل کو عمل میں لانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نقدی ذوق اور تحقیقی ملکہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ کام صرف نقاد کا ہی ہے، یہ عام طالب علم کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ ائمہ نقاد کے ہاں یہ ملکہ طول ممارست، کثرت تجربہ اور بے پناہ حفظ و نقد کی صلاحیتوں کی بنا پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جوہری سکے دیکھ کر یا ان کو ہاتھ لگا کر کھوٹے کھری کی پہچان کر لیتا ہے، نباز اور حکیم نظر اور لمس سے سب کہانی معلوم کر لیتا ہے۔ اسی کے متعلق عبد الرحمن بن مہدی کہا کرتے تھے، معرفت الحدیث الہام فلو قلت للعالم بالحدیث من عین لک ھذا لم یکن لہ حجہ۔ اللہ اکبر۔ احادیث کی پہچان کا علم الہام جیسا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر امام سے اس کی رائے کی دلیل پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں سمجھا پائے گا۔ امام العلل ابو زرع رازی کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا آپ کے پاس تعلیل حدیث کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہا دلیل سمجھنی ہے تو مجھ سے کسی حدیث کے بارے پوچھ لو، میں اس کی علت ذکر کر دیتا ہوں، پھر اسی حدیث کے بارے میں الگ سے جا کر ابن وارا سے پوچھ لو، پھر یہی بات جا کر ابو حاتم رازی سے پوچھ لو۔ اگر ہم تینوں کی بات میں اختلاف ہوا تو تم کہنے میں حق بجانب ہوگے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی من مرضی کرتا ہے، لیکن اگر ہم تینوں کی بات میں اتفاق ہوا تو پھر تمہیں اس علم کی حقیقت سمجھ آ جانی چاہیے۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، تعلیل حدیث میں تینوں کا اتفاق دیکھ کر پکار اٹھا، اشہد ان ھذا العلم الہام، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علم الہام ہے۔ سبحان اللہ۔ علم علل الہامی علم ہے، اور محدثین کو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں کس شان سے نوازا ہے کو سمجھنا ہے، تو ایک حدیث پر مہینہ تحقیق کرنے کے بعد اسی کو العلل لابن ابی حاتم، العلل دارقطنی اور مصنفات بہقی سے پڑھ لیں، سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تحقیقی حدیث میں محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ائمہ محدثین سے اختلاف والا کیڑا دماغ سے نکالیں، بلکہ جب تک محدثین سے اتفاق نہ ہو اپنی تحقیق میں نقص و کمی کی دلیل سمجھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک جو منہج المحدثین فی نقد کتاب کا پہلا حصہ تھا اس پر تعارف ختم ہوا۔ تو ائمہ محدثین نے علم علل کو الہام قرار دیا ہے، اس پر ہماری بحث پہلے گزر چکی ہے، اور الہام سے کیا مراد ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے جو محدثین نے لیا، اس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ کتاب کا دوسرا حصہ منہج نقد میں بعض معاصرین کا تعاقب۔ کتاب کے دوسرے حصے میں معاصرین کی طرف سے منہج نقد پر لکھی گئی کتابوں کا مناقشہ اور تعاقب ہے۔ اس میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر خالد الدریس، ڈاکٹر مصفر الدمینی یا الدمینی اور ڈاکٹر لقمان سلفی وغیرہ علماء کی کتابیں ہیں۔ مصنف کے نزدیک ان کتابوں میں تعلیل و نقد حدیث کے بعد ایسے اصول و ضوابط کو محدثین کی طرح منسوب کیا گیا ہے جو ان کا منہج نہیں ہے، لہذا ان مقاییس کو ذکر کر کے ان کا ابطال کیا گیا ہے۔ یاد رہے یہ مقاییس یا اصول و ضوابط ہمارے ہاں عام طور پر درایت حدیث کے نام سے معروف ہیں،
कई एक लोग आपको तहकीकी हदीस में ये जिक्र करते नज़र आएंगे, हालांकि जब हदीस सेहत की 5 शराइत पर पूरी उतरती हो जिनका ताल्लुक सनद व मतन दोनों से है, तो फिर दरायत या मकायीस के उन्वान से रद्द हदीस का रवैया दुरुस्त नहीं है। इन किताबों में मजमूई तौर पर 6 ज़ाब्ता बयान किए गए हैं। हदीस का कुरान से टकराव, हदीस का किसी और हदीस से टकराव, हदीस का तरीक़ से टकराव, हदीस का अकल और इजमा और क़वायद शरीयत से मुआरज़ा के नाम पर ये कुल 6 चीज़ें हैं, ये कुल 6 चीज़ें बन जाती हैं। मुसन्निफ़ ने किताब को उन्हीं 6 हिस्सों में तकसीम करके इस हवाले से उन मकायीस की हकीकत को खूब वाज़े और मनहज मुहद्दिसीन को खोल कर बयान किया है। नक़द का उसलूब बहुत धीमा और अदब व एहतराम वाला है, क्योंकि ये सब फाजिल व काबिल और मुहक्किक लोग हैं। बल्कि किताब के दूसरे एडिशन में मुसन्निफ़ ने उनके नाम भी ख़त्म कर दिए हैं, सिर्फ किताबों का जिक्र किया है, क्योंकि ये सारी की सारी मबाहिस अत्तालील बिलमुआरज़ा यानी टकराव की बुनियाद पर तज़ीफ़ पर कायम है। इसलिए मुसन्निफ़ ने तमहीद में अल-इलाल बिलमुआरज़ा के उन्वान से मनहज मुहद्दिसीन भी बयान कर दिया है, जिसका खुलासा ये है कि मुआरज़ा एक ही हदीस की मुख्तलिफ रिवायात में होता है, जिसे पहले मुकारना बैन रिवायात के नाम से बयान किया गया है, जबकि सहाबी मुख्तलिफ हो जाए और मखरजुल हदीस मुस्तकिल हो, तो फिर तालील बिलमुआरज़ा मनहज मुहद्दिसीन नहीं, बल्कि फिर बात तालील से निकल कर मुख्तलिफुल हदीस के बाब में आ जाती है। लेकिन साथ यहाँ अहम नुक्ता है कि तालील बिलमुआरज़ा में नफ़ी की सूरत तभी है जब हदीस सेहत की तमाम शराइत को हावी हो। अगर हदीस में वैसे किसी और वजह से ज़ोफ़ हो तो फिर मुहद्दिसीन के यहाँ ऐसे मिसालें मिल जाती हैं कि वो ज़ोफ़ की ताकीद के तौर पर मज़ीद की चीज़ें साथ बयान कर देते हैं। ख़ातिमा व नताइज। किताब के आखिर में मुसन्निफ़ ने नताइज ज़िक्र किए हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इल्म नक़द की कड़ियाँ सहाबा से मिलती हैं और उन्हीं से मुहद्दिसीन ने इस इल्म की बुनियाद रखी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुस्तकिल फ़न बन गया जिसके लिए तमाम लोग मुहद्दिसीन के खोशाचीनी के मोहताज हैं। नंबर 2, मुहद्दिसीन की तहकीक व नक़द हदीस सनद व मतन दोनों को शामिल थी, और इस ज़िमन में एतराज़ करने वाले जाहिल और मुहद्दिसीन के मनहज से कोसों दूर हैं। नंबर 3, मुनकर व शाद हम माना ही हैं, लेकिन 3री सदी तक मुनकर का लफ्ज़ और इसके बाद शाद का लफ्ज़ ज़्यादा राइज रहा। नंबर 4, मुताखिरीन ने अपनी मुसन्नफ़ात में मुतक़द्दिमीन की खिदमात और मनहज को ही महफूज किया है। ऐसी सूरत हाल में उन पर मुतक़द्दिमीन से इख्तिलाफ़ की फबती कसना मुनासिब रवैया नहीं है। अल्लाह अकबर। यही हमारा हमने समझा अपने असातिज़ा, अपने बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन असातिज़ा से, अल्लाह उन पर राज़ी हो जाए, और यही हमने बातें समझी बहुत बड़े किबार मुहद्दिसीन जो वफ़ात पा गए, जो ज़िंदा हैं, कि मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन के मबैन के मनहज के मबैन फ़र्क करना ये एक गलत रवश है, इसकी तरदीद करनी चाहिए, वरना ये महाजराई और जंग व जदल का समान पैदा कर देते हैं ये लोग। लो जी ये मुतक़द्दिम से साबित करो, ये तो मुतअख़िर है, इस तरह की बातें लिखी गई, जैसा कि हमने अपने के लेक्चरों में हवाले भी दिए, ये दुरुस्त नहीं है। चौथा नंबर मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, मुताखिरीन ने अपनी मुसन्नफ़ात में मुतक़द्दिमीन की खिदमात और मनज को ही महफूज किया है। अल्लाह अकबर। ऐसी सूरत हाल में उन पर मुतक़द्दिमीन से इख्तिलाफ़ की फबती कसना मुनासिब रवैया नहीं। नंबर 5, मुहद्दिसीन के यहाँ तालील बिल मुआरज़ा के लिए इत्तिहाद सहाबी होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ सहाबा की रिवायात में तालील मुआरज़ा भी मनहज मुहद्दिसीन नहीं, और कुरान तारीख़ वगैरह टकराव वाली दरायत का मनहज मुहद्दिसीन से कोई तल्लुक़ नहीं। नंबर 6, इलाल बिल मुआरज़ा या बिल मुखालफा में मुताखिरीन का मनहज भी मुतक़द्दिमीन वाला ही है। बाद मुताखिरीन की किताबों में जो चीज़ें बयान हुई हैं
وہ سہولت کی خاطر ضعیف و موضوع احادیث کی پہچان کے سرسری قرائن ہیں، انہیں تضعیف یا رد حدیث کے اصول سمجھنا غلط فہمی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حافظ خضر حیات، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، یوم الجمعہ 29 ذو الحجہ 1440 ہجری۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ یہ تعارف مکمل ہوا فضیلت الشیخ المحدث دکتور مدینہ یونیورسٹی کے لائق فائق سینئر اساتذہ میں سے، جن کا شمار ہوتا ہے میری مراد دکتور حافظ بن محمد الحاکمی حافظہ اللہ۔ ایک الحافظ بن احمد الحاکمی ہیں، وہ ایک عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ یہ فضیلت الشیخ المحدث دکتور الحافظ بن محمد الحاکمی یہ زندہ ہیں، اور یہ ہمارے ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں طلبہ جو ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں ان کے استاد محترم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم متقدمین اور متاخرین کی بحث کو ختم کر رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 8-10 لیکچر ہم نے اندازاً دیے ہیں اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے۔ جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس میں فرق کیا ہے وہ بھی ہمارے ہیں، جنہوں نے رد کیا ہے وہ بھی ہمارے ہیں۔ احترام کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اختلاف، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اور جو ایک صاحب علم و بصیرت کے سامنے جو بات حق ہو اس کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کرے، اور مخالف پر دلائل کے ساتھ احترام کے ساتھ رد کرے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ غلط باتیں تو عام ہو جاتی ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے متقدمین اور متاخرین والا فلسفہ جس کی حقیقت نہیں ہے، امام ذہبی کا ایک قول لے کر اڑایا گیا، لو جی 3 صدی تک کی حجت ہیں، اس قول کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ امام ذہبی نے کب کہا ہے یہ حجت ہیں؟ بعد والے غلط لوگ ہیں۔ اگر امام ذہبی نے یہی کہا ہے جیسا کہ سمجھا گیا ہے، تو امام ذہبی اپنے آپ پر خود جرا کر ہے کہ میں حجت نہیں ہوں، میری خدمات فضول ہیں، میں متاخر ہوں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ اپنے دورہ اہل حدیث جب شائع کریں گے، اس میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ان تمام چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔